شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، تو جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے، اور قیامت کے دن ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے کہ دریاؤں کی لہروں کی طرح گڈ مڈ ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور پھر ہم سب کو پوری طرح جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ حق بات سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی دینوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ پر جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ اول وآخر، الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ کاف کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری کاوش قبول فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔